الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، آج تراویح کی نماز میں ہم اور آپ نے سورہ بقرہ کا جو کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا وہ مکمل سماعت کیا۔ سورہ آل عمران شروع ہوئی اور سورہ آل عمران کا بھی اکثر حصہ پڑھا گیا، یعنی تیسرا پارہ آج مکمل ہوا، چوتھے پارے میں داخل ہوئے ہیں۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ آل عمران کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، ایک ایک آیت میں اگر آپ غور کریں گے تو بڑے اہم نکات ہیں، بڑے اہم مضامین ہیں، بہت سارے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل مل رہے تھے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کے پھل، ٹھنڈی کے موسم میں گرمی کے پھل۔ اور جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس آئے اور یہ منظر دیکھا تو سوال کیا ان لکی ھذا، مریم یہ فروٹ، یہ پھل، یہ تمہارے پاس کیسے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں خاص بات جو یہ ہے وہ یہ کہ ایک مومن کی یہ شان ہونی چاہیے، مومن کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ چاہے کوئی بھی نعمت حاصل ہو جائے یا کوئی اچھا کام ہو جائے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے کہ سارا کمال اللہ کا ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم کچھ کر سکے ہیں، ورنہ سارا کمال کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اپنے زکریا علیہ السلام سے کہ آپ ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں، آپ ہی کے طفیل میں آپ ہی کے ذریعے فروٹ آ رہے ہیں، ایسا نہیں کہا قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے یہ، یعنی ایسے کمالات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے اگر ہم لوگ گناہ بھی کرتے ہیں یا نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ سے بچا لیے جاتے ہیں، گناہ سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے، تو اپنے آپ کو پارسا نہیں بتانا چاہیے کہ میں گناہ سے بچ، میں بڑا 30 مار خواہ ہوں، میں بہت بڑا یہ ہوں کہ میں گناہ سے بچ گیا۔ نہیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھو، یوسف علیہ السلام بے حیائی سے بچے تو یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا پارسا ہوں، کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ الا بالسوء، کہ میں اپنے آپ کو پارسا نہیں بچاتا ہوں، یہ بے حیائی سے، برائی سے جو میں بچ گیا ہوں اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے بچایا۔ اگر ہم اور آپ گناہوں سے بچتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یہ کمال بھی اللہ کا ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، انبیاء کرام کے واقعات، صحابہ کے، سلف کے، ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سارے لوگوں نے سارے کمال کی نسبت، سارے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ جیسے میں ایک مثال دے کر بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا خدمت کیا کرتا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہودی لڑکا خدمت کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ دنیا سے چل چلاؤ کا وقت آ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے سب سے اعلیٰ انسان، سب سے افضل انسان اور اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر فائز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کے گھر پہنچے، اس کے پاس گئے، اس کی خیریت دریافت کی اور اس کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اسلم یا ولد، اے لڑکے اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ فنظر الی ابیہ، لڑکا اپنے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، باپ وہی موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ باپ شاید متاثر ہو گیا
کہ ہم جس نبی کو، جس محمد کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ میرے گھر چل کر آیا ہے میرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، شاید اسی وجہ سے متاثر ہوا اور وہ کہہ دیا اپنے بیٹے سے، اتے ابو القاسم، اے میرے بیٹے ابو القاسم جو کہہ رہے مان لو، ان کی بات قبول کر لو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کلمہ پڑھایا، بچے نے کلمہ پڑھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب اٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے اٹھتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس لڑکے کو میرے ذریعے نار جہنم سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے ذریعے کوئی ہدایت پر آ جائے، ہمارے ذریعے کوئی صحیح راستے پر آ جائے، ہماری دینی خدمت کی وجہ سے کوئی صحیح راستے پر چلا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ارے میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ساری جگہوں پہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا۔ ارے تم نے کیا کیا؟ تمہاری کیا حیثیت ہے رب کے سامنے؟ رب نے اگر توفیق نہیں دی ہوتی کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ رب کا کمال ہے، اسی لیے کہا کرو رب کا فضل ہے۔ خود سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے آپ، اللہ اکبر، ملکہ سبا کا تخت آ رہا ہے ان کے زمانے میں، پلک جھپکتے آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ نہیں کہہ رہے میری بادشاہت ہے، میری سلطنت ہے، میرا یہ پاور ہے کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا کمال ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا جملہ۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر کبھی ہم غلطی سے یہ سوچنے لگے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرا ہنر ہے، یہ میرا فن ہے، یاد رکھو وہیں سے سوال شروع ہو جائے گا۔ ایک اہل علم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، علاقہ خراسان کا ایک شخص تھا، بہت اچھا کاتب تھا وہ، اس کے پاس وہ جو لکھتا تھا بڑا خوبصورت لکھتا تھا، اور لکھنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ کہتے ہیں برق رفتاری سے بڑا تیز لکھتا تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا وہ 3 دن میں لکھ لیا کرتا تھا، اتنا بڑا کمال تھا اس کے پاس۔ جب اس نے ایسا لکھا، لوگوں کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا، تو پوچھا کہ تم اتنی تیزی کے ساتھ 3 دن میں قرآن کیسے مکمل لکھ لیتے ہو، اور بڑی خوبصورت رائٹنگ ہے؟ تو اس نے کیا کہا، فخریہ انداز میں اپنی 3 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، کہا کتبتہ فی 3، میں نے ان 3 انگلیوں کے ذریعے اس کو لکھا ہے۔ اس کا اتنا اور اس پر ایک جملہ کہا وما مسنا من لغوب، اور یہ لکھتے ہوئے مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی، اتنا کہنا تھا کہ اس کی 3 انگلیاں خشک ہو گئی، شل ہو گئی۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں کوئی توفیق دے رہا ہے دینی خدمت کی، تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سارے کمال کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں عالم بنایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں حافظ بنایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ ہمیں اچھا قاری بنایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے، ہم مدرسے چلا رہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہم مسجدیں آباد کر رہے ہیں، مسجد کے نگراں بنے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا اپنا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ اگر ہمارے دل میں آ گیا انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہمیں ترقی کے راہ پر گامزن کرے گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے ہر کام کی نسبت اے اللہ تیری طرف کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔